مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ محض سب باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا، جو کہ ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسے اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اس کو رونے کا حق نہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر ان قریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے ایمان دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس ایمان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تم اب کم از کم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر دے، اور یہ کہہ دے کہ آپ راستہ سے ہی اپنے اہل بیت کے ساتھ لوٹ جائیں۔ کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا، جو چیز ہو چکی وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں۔ الغرض یہ کہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا، اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث مسلم بن عقیل کو لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے۔ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں ایمان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ ایمان دینے کے لیے۔ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے سے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امن دینا کوئی چیز نہیں ہے، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے مضائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے، جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی، تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا۔ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کیسر و کسرہ جیسی حکومت کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ
غصہ ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا۔ وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹرز پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر بھی ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی اور کو قتل نہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خط اور بہت سے وفود پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر کے سوا اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق کو کوفہ کے وعدوں بیتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام عمرہ موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم اور دینار کے پرستار ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلہ پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور بلایا، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ سے زیادہ محبوب ہے اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ آپ کی رائے اور مشورے کا خیال کروں گا۔